اپنا بڑا ایک نیچرل طریقے سے کام کرتی ہیں، اور اس فریکوینسیز کے ذریعے سے ہم سیلز کی اوریجنل ہیلدی فریکوینسیز جب دیتے ہیں تو وہ سیل جو خراب ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ میڈیکل کی سائنس میں ایک یہ انقلاب ہے، اور میڈیکل کی سائنس میں ہم جب ایسے مریض جو بالکل نا امید ہو جائیں اور ان کی زندگی کے اندر ہم امید کی ایک کرن بن کے آتے ہیں اور پھر ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ میں کنورٹ کیا ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست کو امریکہ فون کریں تو صرف اسی کا فون رنگ کرے گا، انگلینڈ میں کسی کا فون رنگ نہیں کرے گا۔ یہ میچنگ آف فریکوینسیز ہے۔ اسی طرح سے ہم جسم کے سیلز کی فریکوینسیز کو میچ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سیلز کام کرنے شروع کرتے ہیں۔ جب 3 سال پہلے میں پاکستان آیا تو ہمارا ایک سینٹر تھا، آج الحمدللہ 20 سینٹر ہیں۔ ہمارا یہ پشاور کا سینٹر کا آج افتتاح ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے حفیظ بھائی ہیں اور صادق بھائی، ان دونوں نے مل کے جو بھی انویسٹمنٹس کی ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پشاور کے لوگوں کی بہت حد تک بہترین خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنا ایک مائل سٹون بنائیں گے یہاں پر، اور یہاں پر پروف کریں گے کہ جیسے ہم دوسرے پاکستان کے حصوں میں کام کر رہے ہیں اسی طرح سے بہترین کام یہاں کے لوگوں کے لیے کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو بالکل نا امید ہیں اپنی بیماریوں سے ہمارے پاس آئیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ جی، دراصل پہلے جب بایو ریزوننس کی مشینز بنتی تھیں تو اس کے رزلٹ 50% تھے۔ جیسے ہی ہم نے 5 سال پہلے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ میں کنورٹ کیا، ہمارے پاس 85% رزلٹس ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحتیاب ہوئے ہیں، ہمارے پاس سب کے ٹیسٹیمنیز ہیں۔ ایسے بچے جو بالکل اپنی ذہنی حالات میں نہیں تھے، آج الحمدللہ وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے مسائل ہیں، کینسرز کے مسائل ہیں، اسپیشلی کولن کینسر ہے یا پروسٹیٹ کینسر ہے، یہ ہمارے پاس بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امیون سسٹم کو ہم بوسٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو سائیکولوجیکل ڈپریشن کا شکار ہے، انگزائٹی کا ہے، ان کے اندر ہمارے پاس بڑے زبردست ریزلٹس ہیں۔ تو ہماری پرسنٹیج بہت اچھی ہے، اور ہمارے پاس ہزاروں ایسے مریض ہیں جو الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کتنے عرصے کی ہے؟ ایسے کہ جیسے اگر 1-2 سال کی بیماری ہے تو وہ تو 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی بیماریاں 10-10 20-20 سال پرانی ہوتی ہیں، تو 2-4 ماہ لگ جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے پیشنٹس کے اندر بڑے کمال کے صحت مند رزلٹس آتے ہیں۔ ویل ایکچولی ڈیفینیٹلی ہمارے باہر تو سینٹرز ہیں، سنگاپور میں، ملائیشیا میں، عمان میں، ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جب میں آیا تھا تو 1 سینٹر تھا 3 سال پہلے، آج 20 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ لیکن بایو ریزوننس کا ہمارے پاس کوئی اسپیشل انسٹیٹیوشن نہیں ہے پاکستان میں۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان میڈیکل ہیلتھ کیئر والوں کے پاس یا PMC ان سب کے پاس گیا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کا کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جس میں ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو رجسٹر کریں گے۔ لیکن اپنے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جتنے سینٹرز بناتے ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کو MBBS ڈاکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں ہم خود، ان کی سرٹیفکیشنز کراتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک کوئی اس قسم کا کام کوئی نہیں کر رہا سوائے ہمارے۔ ہم پہلے ہیں جو ہم نے بایو ریزوننس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور سینٹرز، مائکرو کلینکس ہم بنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر ڈاکٹرز کے اندر اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی، اور ان کو ہم ایک نئے طریقہ علاج سے روشناس بھی کرائیں گے، جو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ بہت ہی مستقبل قریب کے اندر بہت جلدی بہت سارے اور ڈاکٹرز بھی ٹرین ہو جائیں گے۔
جی ویسے تو دیکھیے ہم بیماریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کرونک بیماریاں ہیں اور ایک انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ جیسے ٹی بی کے مریض ہیں، ہم 1 سے 1.5 مہینے میں ٹی بی کے مریض کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کو 9 منتھس کے لیے کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ بائیو ریزوننس کے جتنے ہم مائکرو کلینکس کھولتے چلے جائیں گے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا، اور ابھی تک ہمارے پاس 10 سے 20 ہزار لوگ ایسے ہیں جو آئے ہیں، اور ان کے اندر 80% لوگوں کے اندر رزلٹس آئے ہیں جو بڑے زبردست رزلٹس ہیں۔ بیماریاں تو مختلف ہیں ہی، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس بیماری کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا وہ ڈپریشن، انگزائٹی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جیسے ہی اس کی مین بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی میں اس کی انگزائٹی، ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتے ہیں تاکہ آنے والے معاملات ان کے لیے بہتر رہیں۔ ہمارا یہ سسٹم بڑا کاسٹ افیکٹو ہے۔ جیسے اگر ہم ایک تھیراپی کے 2000 روپے چارج کرتے ہیں تو کچھ لوگ 1500 دیتے ہیں، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 500، اور کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو بالکل پیمنٹ نہیں کرتے، ہم پھر بھی ان کا اسی عزت اور احترام سے علاج کرتے ہیں۔ تو پیسہ کوئی اتنا بڑا کنسٹرین نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ہیلدی معاشرہ، اس کے لیے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اور انشاءاللہ ہماری بہت ساری مشینز ہیں جس کے ذریعے سے ہم بیماری اور بیمار لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں بہت اچھا کام کریں گے۔ یہ کچھ 5-6 مہینوں کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور میں خود مریض تھا۔ میرا باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے جو ہے نا میرے گردن میں جو مورے تھے 1 نمبر اور 3 نمبر جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہلے ہوئے تھے۔ میں نے کافی جو ہے نا علاجیں کی، جو ہے نا کافی بھاگ دوڑ کی، جو ہے نا ایکسرسائز کیا، لیکن مجھے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا ایک دوست کے ذریعے سے ملاقات ہو گئی، اور اللہ کا کرنا تھا کہ تقریباً دوسرے تیسرے سیشن میں جو ہے نا مجھے کافی فرق پڑا۔ تو پھر میں کافی متاثر ہوا، کیونکہ ہے نا میں اکثر پشاور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ دوائی بھی کھاتے ہیں جو ہے نا، اور ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا افاقہ نہیں ہوتا، اور دوائیوں سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ نا کسی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے یا نا، اور بہت سی جو ہے نا اس میں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ پشاور میں ہم ایسا سینٹر بنائیں کہ وہ فلاحی ہو جاتا، اور ہم لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کو جو ہے نا فائدہ پہنچائے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی اسی آسرے پہ نکلے ہیں کہ بھئی کسی کی ہم خدمت کریں۔ تو امید ہے کہ ہم جو ہے نا آپ لوگوں کی وساطت سے جو ہے نا یہ بات جو ہے نا آگے تک آپ لوگ پہنچا دیں گے جو ہے نا، اور کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو جائیں اس سے جو ہے نا، اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ بڑی مہربانی۔ تو میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس صحت اور تعلیم 2 ایسے شعبے ہیں جن کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے ترقی کی تو اس کے اندر بار بار یہی شکوہ کیا جاتا ہے، اس بجٹ میں بھی اسی بات کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کو وہ فوقیت نہیں دی جاتی جو کہ دوسرے شعبوں کو دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ان دونوں شعبہ جات میں ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے، زیادہ سے زیادہ ایسی ٹیکنالوجیز جیسے کہ یہ بائیو ریزوننس وے آف ٹریٹمنٹ ہے ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو نہ صرف جو ہے وہ اچھی علاج کی سہولیات میسر ہوں، بلکہ ایسے علاج کی سہولیات میسر ہوں جو کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کے اندر دوائی اور انجیکشن سے ہٹ کے فریکوینسیز کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ ان کو نہ صرف لوگوں تک پہنچایا جائے، بلکہ جیسے ابھی پشاور کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے، ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ یہاں سے لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، لاہور جا رہے تھے، تو جب اتنی بڑی سہولت ان کو اپنے ڈور سٹیپس پہ مل رہی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، آئیں اور ایک ایسے طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائیں جس میں نہ میڈیسن ہے، نہ انجیکشن ہے، اور فریکوینسیز کے ذریعے ان کے ایسے امراض جن کا ایون میڈیکل سائنس میں بھی علاج نہیں ہے، جیسے کہ آٹزم کا کافی ہمارے پاس ہے، اسپیشل چلڈرن جن کو ہم بولتے ہیں، ایسے بچے جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کینسر ایک بہت بڑا مرض ہے ہمارے ملک میں،
تو ایسے امراض کا علاج بڑے تسلی بخش، بیک بون کی ایشوز ہیں، شاٹیکا کا پرابلم ہے، ابھی جیسے بھائی جان نے بات کی کہ لوگوں کو مختلف ایسے پرابلمز ہیں جن کے علاج کرا کے اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو دبوچ لیتی ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسی چیز کو آزمایا جائے، ایک ایسے علاج کو آزمایا جائے جو کہ بے ضرر ہے، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور اس کا سمجھے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو صحتیاب کر سکیں۔ شکریہ۔